بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو نیب نے سابق خاتون اول بشرا بیگم کو کویشچنئر دیا ہے، 11 کویشچنز دیے، اس کے اندر اس کا جواب مانگا کہ یہ جواب ہمیں دیں۔ اس کے اندر بڑے انٹرسٹنگ 2-3 کویشچن ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے سٹینڈ دے رہی ہے، اس کے لیے کن کن پارٹیوں سے بات کر رہی ہے، وہ اس کے بارے میں ذکر کریں گے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اب لاڈلوں جیسا سلوک کیا جانا ہے اور اس کا سٹارٹ کیسے ہو رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا، آغاز کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے فرح گوگی صاحبہ، جس کے بارے میں خان صاحب کہتے تھے کہ وہ ان کی پارٹی کی بہت بڑی ورکر اور ان کی وائف کی دوست ہیں، ان کے بارے میں بڑی چین گوئیاں کی جائیں گی، الزامات لگائے جائیں گے۔ تو فرح گوگی صاحب نے جناب فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو نوٹس سرو کر دیا ہے، اس کے علاوہ دوسرے اداروں کو اور دوسری کئی تنظیموں کو بھی کر دیا ہے، اداروں کے علاوہ تنظیموں کو بھی کر دیا ہے، میڈیا سینٹرز کو بھی کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے اوپر میری توہین کی گئی ہے، میری کیا کہہ سکتے ہیں کہ انسلٹ کی گئی ہے کہ میرے جو ایسٹس ہیں ڈکلیئر کر کے۔ بھی اس میں انسلٹ والی کیا بات ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ محل آپ کا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، اگر کوئی کہتا ہے یہ مسجد آپ کی ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ پورے کا پورا ولا آپ کا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کے ایسٹس، آپ کی جائیداد ہے، آپ کے اثاثے ہیں۔ تو اس میں انسلٹ والی کون سی بات ہے جو آپ نے اداروں کو نوٹس سرو کر دیا؟ اگر آپ نے کوئی بہت قیمتی گھڑی باندھی ہوئی ہے تو یہ آپ کی گھڑی ہے، یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ۔ آپ نے ان کو نوٹس کیوں سرو کر دیا؟ نوٹس اس لیے سرو کیا کہ اب آپ گراؤنڈ بنا رہی ہیں نیگوسیشن کے لیے گراؤنڈ بنا رہی ہیں، اور پر تولے جا رہے ہیں کہ آپ بھی وعدہ معاف گواہ یا اپروور بن جائیں۔ اور کچھ ٹی وی اینکرز کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر تبدیل کریں یا پھر آف ایئر ہو جائیں۔ تو یہ ہماری غیر سیاسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جس نے اعلان کیا تھا چند ماہ پہلے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، تو ان کی غیر سیاسی جو ہیں مصروفیات یا غیر سیاسی احکامات، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے بات کریں۔ القادر ٹرسٹ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے اس کے اندر ڈائریکٹلی نامزد کر دیا ہے بشرا بی بی کو، کیونکہ یہ ٹرسٹی ہیں۔ اس سے پہلے ان کا سٹیٹس اس میں گواہان کا تھا یا کچھ اور تھا، لیکن اب ڈائریکٹلی انہوں نے ایکیوزڈ ان کو کر دیا۔ ایکیوزڈ کہنے کے بعد اس کے بعد انٹروگیشن اینڈ انویسٹیگیشن کے عمل میں شامل کر لیا، اور ان کو ایک کویشچنئر دیا ہے جو 11 سوالوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے چند سوال میں آپ کو، جو آپ کے بھی دلچسپی کے حامل ہوں گے، آپ کے لیے بھی۔ ایک سوال تو اس میں سے یہ ہے کہ محترمہ، آپ نے القادر ایک روحانی یونیورسٹی بنائی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں گی کہ آپ نے کون سا اسلامی کورس کیا ہوا ہے جو آپ کے اندر اتنی امنگ پیدا ہوئی؟ خیر، وہ اس کا جواب دیں گی، دیکھیں کب دیتی ہیں، جب بھی ان کی ڈیٹ پڑی ہے، 2-3-4 دن بعد انہوں نے سبمٹ کروانا ہے۔ ایک سوال اور ہے اس کے اندر، ان سوالوں کا یہ ہے سب سے بڑا ایک جو اس کے اندر کیچ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سوالوں کے ساتھ بڑے اور سے سوال پیدا ہوں گے جو ان سے پوچھے جائیں گے۔ مثلا کہ یہ پروجیکٹ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا؟ کیا یہ آپ کا اپنا خیال تھا یا کسی اور کا خیال تھا؟ اور یہ جگہ کا انتخاب کس کے کہنے پہ کیا گیا کہ اس جگہ پہ القادر یونیورسٹی بنائی جائے گی؟ یہ بہت بڑا کویشچن ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ ساری یونیورسٹی بنانے کے اندر ملک ریاض کا کیا کردار ہے؟ اگر ملک ریاض کا کوئی کردار نہیں تو وہ پھر بھی پھنستی ہیں، اگر ملک ریاض کا کردار ہے تو وہ پھر بھی پھنستے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے یا اس آئیڈیا کی تکمیل کے لیے ملک ریاض نے آپ کو اپروچ کیا تھا یا آپ نے ملک ریاض کو اپروچ کیا تھا؟ یہ دوزاری تلوار ہے یہ کویشچن بھی۔ اور پھر یہ کہ فرح شہزادی کے ساتھ آپ کے تعلقات کیا تھے، اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ فرح شہزادی مالی معاملات میں، اپنے مالی معاملات میں بڑی فیئر تھی؟ کیا آپ ان کے مالی معاملات سے مطمئن ہیں؟ فرح شہزادی کا اس میں ایک کویشچن ڈال کے یہ بھی بہت بڑا کیچ دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کا کیا جواب دیتی ہیں۔ لیکن جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی زیادہ تر کویشچنز کے بارے میں یہی کہیں گی کہ اس کا مجھے علم نہیں، یا اس کے بارے میں عمران خان کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں، یا یہ کہیں گی کہ مجھے علم نہیں۔ اپنے اوپر وہ کوئی بات نہیں لینے والی یا نہیں لیں گی، یہ میرے ذرائع بتا رہے ہیں۔
جو کہ ان کے وکلاء یا ان کے دائرہ کار کے ارد گرد یا ان کے قریبی ذرائع ہیں۔ اور اس کے آگے ایک اور خبر ہے جو میں شروع میں بتانا بھول گیا کہ وہ بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے نا سارا سامان تیار ہے۔ اور بشرا بی بی کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی وجوہات کا تو نہیں مجھے پتہ، ایک وجہ کا مجھے پتہ ہے، کیونکہ بشرا بی بی واحد پرسنالٹی ہیں اس وقت پارٹی کے اندر کہ جو عمران خان کی گرفتاری کے اندر الیکشنز مہم کے اندر ایفیکٹو ثابت ہو سکتی ہیں۔ وہ اپنا رول پولیٹیکل لیڈر کے طور پر بھی، گرچہ وہ کہتی ہیں کہ میں گھریلو خاتون ہوں، لیکن پولیٹیکل لیڈر کے طور پر بھی وہ سامنے آئیں گی اور کارنر میٹنگز میں اور دوسری پبلک میٹنگز میں اگر اس کی اجازت ملی تو اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کریں گی۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ ہے کہ اگر بشرا بی بی سامنے آ گئی، کیونکہ پارٹی کے اندر عورتوں کی کریکٹر ایسا ہے نہیں، نہ ہی کوئی بچا ہے مردوں میں سے، یا دوسری علیمہ خان ہے شاید وہ آ جائیں، لیکن ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ علیمہ خان کیمپین کے اندر وہ گرپ رکھ سکیں جو کہ بشرا بی بی رکھیں گی۔ اینی ہاؤز بشرا بی بی اس وقت تک پی ٹی آئی کے کارکنان کو قبول ہیں جب تک وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اگر کل کو وہ عمران خان کے خلاف آ جاتی ہیں یا گواہی دے دیتی ہیں یا ان کو چھوڑ دیتی ہیں تو بشرا بی بی سے بدتر کریکٹر پارٹی کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات طے ہے کہ بشرا بی بی کی توقیر عزت اس وقت تک ہے جب تک عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں جی دوسری چیز کے اوپر کہ عمران خان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ بشرا بی بی کو آگے لے کے آئے۔ یوں تو انہوں نے نام دیا ہے علیمہ خان کا بھی، اپنی بہن کا نام بھی دیا ہے، لیکن بشرا بی بی کو کیوں سامنے لانا چاہتے ہیں؟ عمران خان اپنے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی بلیم لینے کو تیار نہیں۔ دنیا کے اندر جو بھی خرابی ہوتی ہے، بے شک عمران خان کی وجہ سے ہو، پارٹی کے اندر خرابی ہو، کوئی غلط فیصلہ ہو، عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میں نے کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ کسی دوسرے پہ ڈالا ہے۔ تو اب بشرا بی بی کو سامنے لا کر اپنے تمام تر الزامات اس کا ہدف بشرا بی بی کو بنانا چاہتے ہیں کہ یہ جی بشرا بی بی نے کروا دیا تھا، توشہ خانہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہوا تھا، یہ فیصلہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہوا تھا، یہ غلط فیصلہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہوا تھا۔ خاور مانیکا سے لے کر بشرا بی بی، گوگی، فرا گوگی اور ان کے شوہر جمیل گجر، یہ سب کا سب الزام جو انہوں نے بشرا بی بی پہ دینا ہے خان صاحب نے، اس لیے ان کو منظر پہ لا رہے ہیں، منظر پہ لا کر پھر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دلوائیں گے۔ اب ایک اور آ گیا جی وہ فرا گوگی صاحبہ، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیئر ٹیکر کو سیٹ اپ سے پہلے یا آرمی چیف کے آنے کے چند دن پہلے وہ یہاں سے فلائی کر گئی تھی، بہت کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ان کے ایسٹس تھے عمران خان کے دور میں انہیں 500 سے ملٹیپلائی ہو گئے، اگر 1 ارب تھے تو وہ 500 ارب کے ایسٹس ہو گئے تھے عمران خان کے ٹینیور میں۔ تو ظاہر عمران خان نے خود بھی جلسوں میں ان کی تصدیق کی ہے کہ وہ بڑی کریکٹر والی خاتون ہیں اور اب ان پہ بھی الزام آئے گا، تو یہ صفائیاں وہ پہلے ہی دینا شروع ہو گئے تھے اور صاحب نظر لوگ اسی وقت جانچ گئے تھے کہ یہ فرا گوگی کوئی کام ڈال کے چلے گئی ہے ملک سے اور عمران خان اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں، کینیڈا میں بیٹھا ہوں، فرا گوگی یہاں پر نہیں آئی۔ جب سے یہ عمران خان کی گورنمنٹ گئی ہے، فرا گوگی کے شوہر نامدار جناب جمیل گجر صاحب کینیڈا کے 2 چکر لگا کے جا چکے ہیں۔ کینیڈا کے اندر وہ 2 چکر لگا کے جا چکے ہیں، یہاں پر ان کے 2 صاحبہ بھی ہیں، ان کے رشتہ داریاں بھی ہیں، تو وہ فرا گوگی نہیں آئیں۔ تو اگر فرا گوگی جب آئیں گی میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو اب آگے آئیے جی کہ مسلم لیگ نون کو کیسے سٹرانگ کیا جا رہا ہے، کیونکہ چوری شجاعت گروپ جو ہے جسے کاف لیگ کہا جاتا ہے، وہ ابھی تک اپنے آپ کو کاف لیگ ہی کہتے ہیں، گرچہ وہ اس کو نہیں مانتے پرویز الہی والی کو۔ تو ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروائی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ تو اگر ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو پنجاب کے اندر کافی حد تک صوبائی سیٹوں میں اور نیشنل اسمبلی کی سیٹوں میں ان کو کافی سپورٹ ملے گی۔ تو ایک اور بہت بڑی چینج ہو رہی ہے جی، وہ چینج یہ کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، زرداری اینڈ فیملی، ان کو کارنر کر دیا جائے سندھ کے اندر، اور سندھ کے اندر وہاں پر کوئی اسی طرح کی گورنمنٹ لائی جائے جس طرح کی ہم پارلیمنٹ ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، تو سندھ کے اندر بھی اسی طرح کی کچھ ویک سی گورنمنٹ بنائی جائے۔ ویک گورنمنٹ لانے کے لیے جہاں پر پہلے ارینجمنٹ مکمل کیے جا چکے ہیں، دوسرے کیے جا رہے ہیں، وہاں پر سب سے بڑا ایک پولیٹیکل وہاں کی آئیڈینٹی ہے جی فنکشنل مسلم لیگ، پیر آف پگاڑا گروپ، کنگری ہاؤس۔
تو کنگری ہاؤس کے ساتھ جا کر انہوں نے خواجہ سعد رفیق گئے تھے، انہوں نے جا کر ساری باتیں مکمل کر لی ہیں، گراؤنڈ ورک مکمل کر لیا ہے، اس کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے۔ آپ دیکھیں شہباز شریف جاتے ہیں یا نواز شریف جاتے ہیں کنگری ہاؤس میں، اور یہ جو ہے ہماری فنکشنل مسلم لیگ، پیر پگاڑا مسلم لیگ جسے کہا جاتا ہے، 2013 کے اندر ان کی 6 سیٹیں تھیں، اور جو پچھلا الیکشن ہوا ہے 18 والا، اس میں ان کی 3 نیشنل سیٹیں تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب ان کو سیٹیں زیادہ دے کر ان کی سیٹیں جتوا دی جائیں، اور یہاں پر صوبائی سیٹیں بھی لا کر، تو صوبائی سیٹوں کے اندر بھی ان کو ایڈجسٹمنٹ دے دی جائے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو باقاعدہ طور پر بھی کر دیا جائے۔ اور مجھے کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو بھی سیٹ اپ آئے گا، ابھی جو گورنمنٹ آئے گی، یہ ظاہر ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے گی، 20-20 25-25 سیٹوں والے سارے آئیں گے، اور پاکستان استحکام پارٹی، جو بھی نام ہے اس کا، استحکام پاکستان پارٹی، IPP، اس کو جتوانے کے لیے، یا نواز شریف کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے، کیونکہ نواز شریف کا پرائم منسٹر بنا جانا بھی ابھی تک فائنل نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھیے، کسی وقت بھی فائنل کینڈیڈیٹ چینج ہو سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ ہنگ آئے گی، اس کے لیے سندھ کے اندر بھی صوبائی حکومت جو ہے ویک بنائی جائے گی، تاکہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا زور توڑا جائے۔ اور یہ ایک اور بات جو میں کہنے لگا تھا کہ میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ جو بھی پارلیمنٹ آئے گی 2-2.5 سال سے زیادہ کے لیے نہیں ٹھہرے گی، اس کے بعد نئے ارینجمنٹس ہوں گے، اور نئی پارٹیاں آئیں گی، نئی پارٹیاں تشکیل پائیں گی، اور یہ سارا کام ہماری غیر سیاسی قوتیں جو کہتی ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں، وہ قوتیں انجام دے رہی ہیں۔ اگلی بات جو میں نے لاسٹ میں کرنی تھی کہ ہماری غیر سیاسی طاقتیں جو ہیں، وہ ہمارے میڈیا گائز کو، ہمارے اینکرز کو، کچھ جرنلسٹ کو بائی فورس ان کے یا تو چینل رکوا رہی ہیں، بند کروا رہی ہیں، یا ان کو آف ایئر کروا رہی ہیں۔ تو یہ میڈیا کی آزادی جو ہے، اس کا تو بڑے، خیر آئین کی کیا بات کریں، آئین کی اپنی کیا آئینی حیثیت رہ گئی ہے ہمارے ملک میں، پاکستان کے اندر، جو ہم صرف میڈیا کی بات کریں، لیکن یہ بات کہاں کہاں روکیں گے؟ اگر ایک شخص کو، ایک اینکر کو روک لیں گے، 10 اینکر اور ہوں گے۔ تو اس طرح کی بجائے یہ حرکتیں کرنے کے، میں حرکت کا لفظ ہی بولوں گا، تھوڑا سا اپنے طریقہ کار کو سدھاریں، کیونکہ پالیسی وائز بہت سی پالیسیاں غلط بنا رہے ہیں، بہت سی پالیسیاں جو غلط بنائی جا رہی ہیں، اور ان پہ آپ عمل درآمد بھی کر رہے ہیں۔ آپ نگران حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ اپنے یہ 2-4 ماہ کے لیے اپنے اوپر یہ سارے الزامات نہ لیں، اور آپ کھڑے ہو جائیں، سٹینڈ لیں کہ ہم یہ غلط کام نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ، اگلے بلاگ میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔